اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر ایک لبرل بیانیہ ہے، لبرل بیانیہ، وہ بھی ایک صاحب، یہ بھی عید کی کوئی ٹرانسمیشن تھی، اس کے اندر ایک صاحب جو ہے نا وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، سامنے کوئی ناچنے والی بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کو حوصلہ افزائی دے رہے ہیں اس کی، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میرے نزدیک جو ہے نا پردہ جو ہے وہ آنکھوں میں ہونا چاہیے، پردہ آنکھوں کا ہونا چاہیے، اگر آپ کی آنکھوں کا پردہ ہوگا نا تو پھر آپ کو ناچنے والی عورت بھی بری نہیں لگے گی۔ اور پھر وہ ایک ناچنے والی عورت کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ اس کے ڈانس کے اندر مجھے تو رونا آ جاتا ہے جب وہ ناچتی ہے تو اس کو دیکھ کر۔ اور سامنے جملہ کیا کہا انہوں نے، اس صاحب نے جملہ یہ کہا کہ اگر آپ کی آنکھ میں حیا ہوگی نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہر چیز کے اندر، خوبصورتی کے اندر آپ کو رب یاد آئے گا، یعنی اس عورت کا ناچ دیکھ کر آپ کو رب یاد آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈانس میں فحاشی ہے، پتہ نہیں آپ کی نظر میں فحاشی ہوگی۔ میں یہ ایمانداری سے ایک بات کہتا ہوں، بالکل صحیح کہا، میں ایک بہت گناہ گار انسان ہوں، لیکن میں نے نرگس کا ڈانس جب دیکھتے تھے ہم لوگ تو اتنی ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ اس قسم کی پرفارمنس تھی ایسی ہے وہاں پہ۔ کوئی خدا کا واسطہ ذرا سوچا کریں، ہر حسین چیز میں رب دکھنا چاہیے واقعی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں یہاں کیا ذکر کروں کہ کیا کیا ڈانس اور ان کے گیتوں کے بول جو ہمیں سمجھ آتے ہیں، بالکل۔ آپ اپنا انٹینا صحیح رخ پہ رکھیں، پھر تسی دسو تانوں امرتسر نہیں تانوں تھائی لینڈ بھی نظر آئے گا۔ یہ ایجنڈا ہمارے یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو، میں یہ ویڈیو حضرت کو میں نے بھیجی تھی کہ حضرت یہ بول رہا ہے ہمارے یہاں پر، عورت کا ڈانس دیکھ کر مجھے تو اب وہ عورت کا نام بھی لیا تھا انہوں نے، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو بھائی اگر یہی ہے کہ آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے تو آپ کو عورت کے ڈانس میں بھی نتیجہ اچھا نظر آئے گا، تو پھر اس کا ایک مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ایمانداری دل میں ہونی چاہیے۔ تو جو مارکیٹ میں بیٹھ کر فراڈ کر رہا ہے اس کو آپ کو ایسا لگے گا کہ یار یہ تو حلال کمانے کے لیے، تو روزی کمانے کے لیے ایک ٹیکنیک استعمال کر رہا ہے، دھوکہ تھوڑی دے رہا ہے۔ ایمانداری تو آپ کے دل میں ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے نا پھر۔ اور اگر حیا دل کا ہی نام ہے تو پھر کپڑے اتار کے گھومنا چاہیے۔ پھر آپ جو ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے پورا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ آپ اتار دیں لباس، ہم اپنی نظروں میں حیا لے کر آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کس تقاضے کی بنیاد پر آپ لباس پہن کے بیٹھے ہیں؟ وہ بھی نہ پہنے نا پھر، تو کوئی نہ کوئی تو تقاضا ہوگا جس کو آپ فالو کر رہے ہوں گے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں سوسائٹی کا تقاضا ہے، تو بھائی یہ دین کا تقاضا ہے کہ عورت نہ ناچے۔ اسی طریقے سے ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار نظروں میں حیا ہونی چاہیے، تو انصاف پھر سوچ کے اندر ہونا چاہیے۔ اب رشوت لے کر جج اگر کوئی غلط فیصلہ کر دیتا ہے تو آپ کہیں کہ بڑا حکمت ہے، دیکھو صاحب حکمت، پیسہ کمانے کا کیسا طریقہ ہے۔ انصاف تو سوچ میں ہونا چاہیے۔ اس نے پیسے لیے اور پھر اس نے فیصلہ کر دیا، یہ تو پیسے لینے کے لیے بیٹھا تھا نا۔ انصاف آپ کی سوچ میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی، پھر یہ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جذبات، ہمدردی جو ہے وہ جذبات میں ہونی چاہیے۔ اب اگر مثال کے طور پر سامنے کوئی کسی کو مار رہا ہے تو آپ خالی دور سے کھڑے رہ کر دیکھتے رہیں، بس یہ کریں، مدد کر سکتے ہیں لیکن مدد نہ کریں، کیونکہ ہمدردی تو صرف جذبات کا نام ہے۔ سامنے والے کی مدد کرنے کے باوجود مدد نہیں کر سکتے، ہمدردی جذبات میں ہونی چاہیے، پھر یہ بھی کر لیں۔ پھر ہر چیز کے اندر آپ یہ لے کر آ جائیں کہ یہ اس میں ہونا چاہیے، یہ اس میں ہونا چاہیے۔ بھائی گندگی تو جو ہے نا وہ آپ کے، پاکیزگی تو آپ کے باطن میں ہونی چاہیے، پاکیزگی آپ کے باطن میں ہونی چاہیے۔ پھر اس کا مطلب یہ کہ جب پاکیزگی باطن میں ہوگی تو آپ کو چرسی موالی بھی خوبصورت لگنے لگیں گے، آپ کو وہ بھی اچھے لگنے لگیں گے۔ اب ایسے حضرات سے جب کہا جائے نا تو وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو ہمارے سے ذہن میں تو کوئی گندے خیالات پیدا نہیں ہوتے، ہمیں تو کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی، ہماری تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو بھائی اگر چرسی موالی، یہ اسی طریقے سے بھنگی، یہ گٹر میں اگر اتر جاتے ہیں نا تو اس کو بھی بدبو نہیں آتی۔ اب اگر وہ آپ کو کہنا شروع کر دے کہ بھائی آپ کی ناک کا مسئلہ ہے، مجھے تو کوئی بدبو نہیں آ رہی، دیکھو میں تو گٹر کے اندر اترا ہوں، تو وہ بھنگی ہے، وہ گٹر میں اترنے کا عادی ہو چکا ہے، اس لیے اس کو بدبو نہیں آ رہی۔ جو صاحب فطرت لوگ ہیں نا، جو سلیم الفطرت ہیں، ان کو بدبو ہی آئے گی۔ تو بدبو کا آنا فطرت کے مطابق ہے، گٹر میں اترنا فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت کا ناچ دیکھ کر اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں تو یہ آپ کی فطرت کی خباثت ہے، یہ فطرت کی کوئی پاکیزگی نہیں ہے۔ پاکیزہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آنے کی بجائے ہماری نظروں کے اندر ایسی حیا ہونی چاہیے کہ جب ہم عورت کو ناچتا دیکھیں تو اس کو ہم دوپٹہ دے دیں گے، بھائی پہن اور اپنی عزت کی حفاظت کر۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر انما نحن مصلحون۔ اب اگر اس شخص سے کہا جائے نا، وہ کہ دیکھیں میں تو کتنی اچھی بات کر رہا ہوں، اگر عورت کو بھی دیکھ رہے ہیں تو رب کو یاد کرنا چاہیے، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، میں تو رب کی طرف لے کے جا رہا ہوں، انما نحن مصلحون، ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ منافقانہ طرز عمل ہمارے یہاں پر بکثرت پایا جاتا ہے۔